کبھی آپ نے سوچا ہے اسلامی تعلیمات اور نظریات تو اتنے خوبصورت اور دلکش ہیں کہ ایک انسان کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل جو اسلامی معاشرے میں پل بڑھ رہی ہے، اسلام سے بدظن کیوں ہوتی چلی جا رہی؟ کیا اسلام واقعی سخت ہے یا ہم نے اسلام کو خود سے سخت بنا دیا ہے؟ مسئلہ دین میں ہے یا ہم میں؟ دوستو، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر اسلامی رہنمائی موجود نہ ہو، لیکن ہم نے اس دین کامل کو صرف شادی، موت اور تہواروں کی چند رسومات تک محدود کر دیا ہے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم قرآن نہیں کھولتے، بلکہ دادا، نانا، قبیلہ اور لوگ کیا کہیں گے کہ اصولوں پر حل تلاش کرتے ہیں۔ پھر جب حالات بگڑتے ہیں، معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، تو ہم الزام دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا، نئی نسل اور زمانے نے لوگوں کو خراب کر دیا۔ حالانکہ اگر ہم نے خود قرآن و سنت کو فالو کیا ہوتا اور اپنے بچوں کی تربیت انہی اصولوں پر کی ہوتی، تو سوشل میڈیا تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ دوستو، دین مشکل نہیں، ہم نے مشکلوں کو دین کا نام دے دیا ہے۔ ہم نے دین کو اپنے ماحول کی اینک سے دیکھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، حالانکہ اسلام پر عمل کرنا مشکل نہیں، بلکہ اپنی جھوٹی اناؤں، فرسودہ روایات اور خود ساختہ نام نہاد غیرت کو چھوڑنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دین کو محض زبانی طور پر قبول کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دین کو اپنے دلوں میں اتارنے میں ابھی تک ناکام ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدعت اور جاہلانہ رسمیں دین کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی ہیں اور انسان کو شریعت کی اصل روح سے دور کر دیتی ہیں۔ آپ خود سوچئے، کیا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیٹی کو وراثت سے محروم کرو؟ بلکہ بیٹی کا وراثت میں حصہ قرآن کا حکم ہے۔ کیا اسلام لڑکی کی رائے کے بغیر اس کے نکاح کی اجازت دیتا ہے؟ جبکہ حدیث مبارکہ کا واضح مفہوم ہے کہ بیوہ عورت اپنے نکاح میں خود زیادہ حق رکھتی ہے اور غیر شادی شدہ لڑکی کے نکاح کے لیے اس کی اجازت لی جائے۔ اس وقت بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل پر پورا میڈیا اور سوشل میڈیا سراپا احتجاج ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو قبائلی روایات کو اسلامی اصول و ضوابط پر مقدم رکھنے کی صرف ایک مثال ہے جو ہائی لائٹ ہو گئی، جبکہ ہم ہر قدم پر اسلامی اصولوں کو نظر انداز کر کے برسوں سے جہالت پر مبنی رسومات کو سینے سے لگائے بیٹھے۔ اور اس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، ہم برسوں سے خود بھی غلط رسومات پر عمل پیرا ہیں اور لوگوں کو بھی اسی پر قائم رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور دوستو، المیہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام کے قریب آتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے تو وہ قرآن کے نور سے نہیں، بلکہ ہماری جہالت کی تاریکیوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ہم اپنے من گھڑت نظریات کو اسلام کا نام دے کر اپنی نوجوان نسل کو اسلام سے بدظن کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ سوال کرتے ہیں یا بغاوت پر اتر آتے ہیں تو ہم ان پر مزید غصہ ہوتے ہیں اور ان کو گمراہ قرار دے کر خود کو بری الذمہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کی گمراہی کی بنیاد ہم خود رکھتے ہیں۔ اسلام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بدلے گا، آپ کو خود کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ بصورت دیگر آپ مسلمان نہیں، روایات کے غلام ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔